اگر محبت کا کسی پہ غلبہ ہو جائے تو ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو مدینہ کا کتا کہہ دے، لیکن بھائی ہم الحمدللہ کتے، محبت کا غلبہ کسی پر ہوتا ہے، اور وہ بھی ایسے آدمی کی تعریف کی جائے گی جو باقی اعمال بہت اچھے ہوں، ہم کہیں گے چلو بھائی ان پر غلبہ ہو گیا۔ وہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو بزرگ تھے جن پر اعمال کا غلبہ ہو گیا، محبت کا غلبہ، تو ان پہ صرف ایک چیز میں غلبہ نہیں ہوا، باقی چیزوں میں بھی اللہ کی محبت میں دیوانے ہو گئے تھے۔ صرف چپلوں کے معاملے میں دیوانے نہیں ہوئے، باقی جہاد کیا کرتے تھے یہ لوگ۔ ایسی محبت، صرف مدینہ میں چپل پہننے پہ تو شرم آ رہی ہے، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ مدینہ میں صحابہ کرام نے نبی کی صحبت ترک کر دی تھی جہاد کی خاطر، کی تھی یا نہیں کی تھی؟ آج مدینہ میں جنت البقیع میں صرف 10,000 صحابہ کی قبریں ہیں، باقی 1,24,000 میں سے 10,000 وہاں باقی کہاں گئے؟ باقیوں نے یہ نہیں کیا کہ بغیر چپلوں کے مدینہ میں گھومنا شروع کر دیا کہ ہم مدینہ کے کتے ہیں، مدینہ چھوڑ کے ہم نہیں جائیں گے، روزہ اتھر کی ڈالیوں سے چمٹ کے بیٹھ گئے، ایسا نہیں کیا۔ باقی صحابہ نے مدینہ کی محبت میں کیا کیا ہے؟ بولو بھائی، پوری دنیا میں جہاد کیا، انہوں نے پوری دنیا میں گئے، دین کی دعوت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے اور جہاد کے لیے پوری دنیا میں گئے ہیں۔ کسی کی قبرص میں قبر ہے، کسی صحابی کی شام میں قبر ہے، 70 صحابہ کی افغانستان میں قبریں ہیں۔ یہ سب چپلیں پہن کے گھوما کرتے تھے، صحیح ہے نا، اور سادہ امامے پہنتے تھے اور دین کی تبلیغ بھی کرتے تھے، دین کی خاطر جہاد بھی کرتے تھے۔ تو یہ ایک محبت کے واقعات کسی کے ساتھ ہو گئے، یہ بس انہی کے ساتھ ہے، ان کے اکابر کی شان میں گستاخی جائز نہیں ہے، لیکن ہمیں وہی چیزیں عوام کے سامنے لانی چاہیے یا ان پر عمل کرنا چاہیے جو قرآن و حدیث کی سادہ صاف ستھری